نمبر 14 ہے مسلک پر ڈٹ جانا۔ ہم بدقسمتی سے مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور قرآن اور حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی صحیح بات قرآن اور حدیث سے مل جائے تو ہمیں مسلک کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے، کسی مسلک کا جواب نہیں دینا ہمیں۔ اس طریقے سے حلال اور حرام کی تمیز ہم میں نہیں ہے۔ حلال پیسہ جو آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کیا محنت سے آ رہا ہے، کیا کمائی کا آ رہا ہے، یا پھر ایسے ہی رشوت کے طور پہ آ رہا ہے، یا کس ذریعے سے آ رہا ہے پیسہ، اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 15، مذاق میں گالیاں ہم دیتے ہیں۔ پنجاب میں زیادہ یہ رواج ہے، اوورآل کئی گھروں میں یہ ہے کہ گالیاں نکال لیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر سخت پکڑ ہے، سخت گناہ ہے گالیاں دینا۔ اپنی اولاد کو بھی کنٹرول کریں کہ یہ گالیاں نہ سیکھیں۔ نمبر 17، غصے کی حالت میں فیصلے کرنا۔ یہ بھی ہمارے اپنے بس میں ہے، چونکہ غصے کی حالت میں غصہ حرام ہے۔ پہلی بات تو غصہ ہی گناہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں کیے گئے فیصلے جو ہوتے ہیں جو ہمارے، وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں، اور بعد میں ہمیں اس پر ندامت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ غصے کی حالت میں آپ کوئی فیصلہ نہ کریں۔ دوسروں سے امیدیں لگانا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کہ ہم امید لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح، اس کو کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں کس کیفیت میں ہے، کس مشکل میں ہے، اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ اور مسائل میں الجھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی سے امیدیں لگانا بھی ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ کہہ لگا کر ہنسنا بھی عام رواج ہے۔ کہہ لگا کے ہنسنے والے کو بھی ناپسند کیا گیا ہے اسلام میں، یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 20، مزدور کو مزدوری دیتے ہوئے بھی ہم غفلت برتتے ہیں۔ اس کی مزدوری، اس کے کام سے فارغ ہونے کے بعد ایسے حکم یہ ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ مزدور کی مزدوری دے دیں۔ اس کے علاوہ قرض، کئی لوگوں کا معمول ہے کہ لین دین میں قرض کو بالکل اگنور کر جاتے ہیں، اور ان کو ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کو معمولی بات لیتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے، چونکہ قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اس لیے قرض کے معاملے میں انتہائی احتیاط کی ہمیں ضرورت ہے۔ غیبت معمول ہے ہمارا، لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ دیکھ لیں کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی عام ہماری عادت بنی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 23، لوگوں کے اوپر بغیر سوچے سمجھے ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، حالانکہ ہوتا نہیں ہے۔ الزام تراشی سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ بھی ایک گناہ ہے جس کو ہم گمنام گناہ کہتا ہوں میں، کیونکہ لوگوں کو اس کا نالج نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ نمبر 24، وہم کرنا، کیونکہ اکثر وہم جو ہوتے ہیں، ظن جو ہوتے ہیں، وہ گناہ ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ کیا، اس نے کہہ دیا، اس نے نہیں، ایسا نہ کریں، پلیز ایسا نہ کریں، ان سے بچیں۔ لوگوں کے بارے میں وہم کرنا، ظن کرنا، ظن سے بچیں۔ نمبر 25 ہے لڑائیاں کرنا، پڑوسیوں سے لڑائی کرنا، اپنے گھر میں لڑائیاں کرنا، چلتے چلتے لوگوں سے لڑائی کر دینا۔ یہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں، ہم صبر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی ہم سے زیادتی بھی اور کر لیتا ہے تو ہمیں اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، لڑائیوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 26، غیر ضروری ٹی وی چینل اور موبائل چینل مت دیکھیں۔ ایسا چینل جس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے، خام خواہ لگا ہوا ایک خواہش پھیلا رہا ہے
اور آپ اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، یا پھر ویسے لگا ہوا ہے آپ اس کو گھر میں لگا کے رکھتے ہیں، گناہ پھیل رہا ہے، مفت کا گناہ پھیل رہا ہے۔ ٹی وی اور سوشل میڈیا سے اچھی چیزیں نکالیں، کیونکہ اس میں اچھی بھی موجود ہیں اور بری بھی موجود ہیں۔ آپ اچھی اچھی چیزیں اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں میں ڈالیں۔ نمبر 27 ہے موبائل کا غلط استعمال بچوں کو نہ کرنے دیں، بچوں پہ موبائل کا کنٹرول کریں، وہ اپنی پڑھائی کریں اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں، دونوں تعلیمیں ضروری ہیں۔ نمبر 28 ہے فضول خرچی۔ فضول خرچی کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کئی ایسی غیر ضروری پلاننگ بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں جس میں ہم ہزاروں لاکھوں روپے اڑا کے آ جاتے ہیں۔ یہی پیسہ اگر کسی عمرے پہ لگ جائے، حج پہ لگ جائے، کسی کی مدد کی شکل میں لگ جائے، غریب کی ہیلپ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ فضول لگا کے آپ اس کا گناہ خرید لیں، کیونکہ اس دولت کا حساب ہونا ہے آپ سے۔ جو دولت آئی ہے، کمائی ہے یا آئی ہے، وہ کہاں خرچ کی ہے، یہ پوچھا جانا ہے آپ سے۔ نمبر 29 ہے دوسروں کے عیب کی تلاش میں مت رہو، کیونکہ دوسروں کے عیب کی تلاش میں آپ رہو گے بہت بڑا گناہ ہے۔ مت سوچیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کرتا رہے۔ ہر انسان کی اپنی لائف ہے، اپنی زندگی ہے، اس طریقے سے جیے۔ آپ اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، مگر کھوج نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ اس لیے ایسے گناہوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اگر بچنا چاہے تو۔ اور نمبر 30 ہے مذاق میں جھوٹ۔ مذاق میں جھوٹ ہم معمول کے مطابق بولتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں میں نے مذاق کیا تھا۔ اگلے کی زندگی تباہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہم نے مذاق کیا تھا، ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ناظرین، یہ 30 پوائنٹس تو وہ ہیں جو کامن ہم لوگوں میں پائے جاتے ہیں، میں بھی اس سے مبرہ نہیں ہوں، لیکن میرا ایک ارادہ ہے کہ میں ان کو مینیمائز کروں، اگر ختم نہ کر سکوں تو مینیمائز ضرور کروں۔ میرا ساتھ آپ بھی دیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، ہم ان 30 برائیوں میں سے ہم دیکھیں کہ ہم میں کون کون سی برائی شامل ہے، ہم روٹین میں روز مرہ میں روزانہ کون سی کتنی بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنا ایویلویشن کریں، اپنا مواخذہ کریں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے اکثر جو گناہ ہیں وہ ہم میں پائے جاتے ہیں اور ہم روٹین کے مطابق کر رہے ہیں، تو ہم کیسے ان کو ختم کر سکتے ہیں؟ چونکہ جان کے لیے ہر بندے کی ایک جان ہے۔ گھر میں ہم 10 بندے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب جان جانی ہے تو کسی نے پاس نہیں ہونا، کسی نے ساتھ نہیں دینا، ادھر اپنے اعمال کا حساب ہوگا۔ جتنے گناہ ہم کم کر سکتے ہیں، چونکہ جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی تو اس نے لکھ لینا ہے، جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی تو اس نے لکھ لینا ہے۔ کوشش کریں کہ ان کو کم سے کم کریں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں۔ یہ جو 30 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو اپنی اولاد میں سے کم نکالیں، وہ آپ کے بس میں ہیں، آپ کی تربیت کا حصہ ہیں۔ جو آپ تربیت اولاد کی کر رہے ہیں اس کا حصہ ہیں، وہ آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کو یہ تربیت کریں، ان کو جھوٹ چھڑائیں، چگلی چھڑائیں، لڑائیاں چھڑائیں، غصہ چھڑائیں، ٹی وی چینل چھڑائیں، موبائل کا غیر ضروری استعمال چھڑائیں، غیر محرموں سے بات کرنے کو منع کریں، سلام کریں، سلام کا جواب دیں، دوسروں کے گھروں میں نہ جھانکیں، انجانے میں گانے گنگنانے، جھوٹ، گالیاں، والدین سے بدتمیزی، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس
ویڈیو کو لائک کریں گے، اور اپنے اندر سے اگر آپ نے 10 یہ گناہ بھی کم کر لیے تو میں سمجھوں گا کہ میرا کام ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ چینل میرا سبسکرائب ہو یا نہ ہو، چینل میرا کامیاب ہو یا نہ ہو، میں جس پلیٹ فارم سے افکار خورشید کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے اچھے اچھے مشورے، اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے سبجیکٹس، اچھے اچھے ٹاپکس اور سوشل ایونٹس کی نشاندہی کرتا رہوں گا، اب آپ تک ہے، مجھ تک ہے، ہم تک ہے کہ ہم اس پر کتنا کنٹرول کرتے ہیں اور ہم کہاں تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کیونکہ آج کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، یوٹیوب تو دیکھے گا، اور جتنے ناظرین نے مجھے دیکھا ہے، مجھے سنا ہے، اگر کوئی ایک گناہ بھی کم کر گیا تو میں اسے اپنی کامیابی سمجھوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بائے۔